دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہو اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تو چاہے تو کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل، اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم آئے اور کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق کے دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں۔ والدین کی خدمت اگرچہ عظیم چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس وقت بھی ان کا حکم ماننا لازم نہیں۔ والدین سے متعلق اسلام کی شاندار تعلیمات۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کا حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اور ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اور کئی ملکوں میں تو اولاد کی اسی روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ تو چین سے گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و یاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے، ان کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں جو مضمون بیان ہوا یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کا محل بھی ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں سے پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ بظاہر معمولی سمجھے جانے والے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہمارا معمولی سے معمولی عمل بھی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔
اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ حکایات سماعت فرمائیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں، لہذا ہمیں دنیا میں ہی اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ کر لینا اور برے اعمال سے سچی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہونے والی گرفت اور آخرت کے سخت حساب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے ان کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی اور جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہے جنہیں کرنا لازم ہے۔ آیت یا بنی اقم الصلاۃ سے معلوم ہونے والے اہم امور۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، نماز، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ نمبر 2، اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا واعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا، اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں لہٰذا صبر کا فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے اور جو مسئلہ سے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے، صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہٰذا تکالیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب آدمی بات کرے تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنا اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فخر اور اختیال میں فرق۔ یاد رہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب، واز وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال ہے جیسے مال، جائیداد، لشکر،
نوکر چاکر وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو اور نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم کی عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کسی شخص کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ غریبوں کو حقیر جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے بات چیت کے دوران ایسا انداز اختیار کرنا جس میں حقارت کا پہلو نمایاں ہو، اسی طرح امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا سب تکبر کی علامات ہیں۔ ان سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ ترغیب کے لیے یہاں لوگوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو سماعت کیجیے۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے الفت فرماتے اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے بااخلاق فرد کی عزت فرماتے اور اسے اس کی قوم پر حاکم مقرر کر دیتے تھے۔ بد اخلاق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے، ان سے احتراز فرماتے، نہ یہ کہ ان سے منہ پھیر لیں اور بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر کوئی شخص یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک عزت والا ہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر فرماتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ جو شخص بھی اپنی حاجت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا تو اسے دے کر بھیجتے یا اس سے نرم بات کرتے۔ غرض یہ کہ آپ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا کہ وہ تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ نیز سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے دربار میں سب سے پہلے حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے اور قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، اور اس دوران تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری اور دیہاتی، سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال و جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوال و جواب بے حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل اور اسلامی احکام کی تعلیم و تلقین اور واضح و نصیحت فرماتے رہتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشانہ اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی شریف میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے، اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو حقیر جاننے اور ان سے حقارت آمیز سلوک کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اکڑ کر چلنے کی مذمت۔ آیت میں اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا، اس مناسبت سے یہاں اکڑ کر چلنے کی مذمت پر مشتمل 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے تو اس وقت شریر لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے،
جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ آہستہ چلنے کی فضیلت اور بہت تیز چلنے کی مذمت۔ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ترجمہ، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اور اتنا تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا مومن کا وقار کھو دیتا ہے۔ چلنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ یہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے سے متعلق دو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ چلنے کی سنتیں اور آداب۔ آیت کی مناسبت سے یہاں چلنے کی 7 سنتیں اور آداب سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جوتا پہن کر چلیں۔ نمبر 2، کوشش کر کے راستے کے کنارے چلیں، درمیان میں نہ چلیں۔ نمبر 3، درمیانی چال چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں۔ نمبر 4، احمقوں اور مغروروں کی طرح گریبان کھول کر سینہ تان کر نہ چلیں، بلکہ شریفوں کی طرح چلیں۔ نمبر 5، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزر جائیں۔ نمبر 6، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں، بلکہ بد نگاہی سے بچتے ہوئے نیچی نظریں کر کے چلیں۔ نمبر 7، یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چلتے وقت جوتوں کی آواز ناپسند تھی، چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کے دن بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے، اور آپ یہ عمل اس لیے فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرنے اور زیادہ باتیں کرنے کی مذمت۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں۔ اور بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ناپسندیدہ گفتگو سے بچنے اور اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گفتگو کرنے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ آیت کی مناسبت سے یہاں بات چیت کرنے کی 6 سنتیں اور آداب بھی سماعت کیجیے تاکہ ہمارا چلنا پھرنا بھی اور گفتگو کرنا بھی سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ نمبر 2،
چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 3، گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بڑوں کے سامنے ادب والا لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 4، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اطمینان سے سنیں اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ نمبر 5، بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ کہکہے لگائیں کہ زیادہ باتیں کرنے اور کہکہا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے۔ نمبر 6، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ معزز و مہذب لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت میں قابل لحاظ امور، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں یہاں ذکر ہوئی، ان سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو ان 4 امور کا بطور خاص لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال درست کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ان کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ان کی اخلاقیات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔ جیسے عقائد کی درستی دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، اور عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے، جنت میں داخلہ نصیب ہونے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اور جس کے عقائد درست نہ ہوئے اور گمراہی کی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی اعمال صحیح ہوں گے تو دنیا میں نیک نامی اور عزت و شہرت کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے، اور اگر درست نہ ہوں گے تو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامان ہے، اور آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ یوں ہی اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور لوگ اس کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق ہونے کی صورت میں معاشرے میں اس کا جو وقار گرے گا اور بے عزتی ہوگی وہ تو اپنی جگہ الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی کا سبب ہوگا، اور اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور لوگوں کی طرف سے اپنے حقوق کے مطالبات کا سامان ہیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا اور چالاک ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ انتہائی دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدے اور منصب ہوں، عزت، دولت اور شہرت اس کے گھر کی کنیز بنے، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دینی اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں، اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو لوگ صرف اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کا حصول ہے، ان کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا،
اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔